محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061714115۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری اس کانفرنس کے آخری خطیب حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں عظمت قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے میں ارد گرد سے تمام آنے والے اپنے دوست احباب بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت فرما کر اس کانفرنس کی رونق کو دوبالا کیا۔ میں آپ سب بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور اپنے یوتھ فورس کے تمام جوانوں کا کہ جنہوں نے 2 دن بہت زیادہ محنت کر اس کانفرنس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا، اور اپنے بزرگوں کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر ہماری اس کانفرنس کو کامیاب کروانے میں ہماری مدد کی۔ اور میں اللہ رب العزت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 روزہ کانفرنس کو بخوبی کامیاب فرمایا اور اس کی آخری نشست تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب عظمت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات کر کے پھر انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ سارے ساتھیوں سے التماس ہے کہ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں اور دعا میں ضرور شرکت کر کے جائیے گا۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
الا غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی ڈر ہے اور نہ قیامت کے دن وہ پریشان ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے اولیاء جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن یاد رکھو کوئی ولی بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کی دوستی کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بالکل آخری لمحات ہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کی دوستی کسی کو مل جائے۔ ویسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ آج ذرا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اللہ رب العزت کی دوستی اور اللہ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ عام محبت نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریلا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بستی میں، فلاں محلے میں فلاں بندہ ہے، اس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ فیحبہ جبریل، جبریل امین بھی اس سے پیار کرتے۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین آسمان کے سارے فرشتوں میں آواز دیتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم سب اس سے پیار کرو۔ آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے، بلکہ آگے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح البخاری میں ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس کی مقبولیت، اس کی محبت زمین پہ اتار دیتا ہے، پھر وہ جس درخت کے پاس سے بھی گزرے وہ درخت بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے، پچھلے دنوں میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ یہ اللہ کا دوست، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے تو وہ پہاڑ باقی پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سے اللہ کا دوست گزر کے گیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کا دوست۔ لیکن اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملتی کیسے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں تو اپنے قانون ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے 5-6 کلر کے کپڑے پہن لیے ہیں یہ ہے کو پہنچی سرکار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 5-10 تسبیحوں کے ہار بنا کے گلے میں پہن لیے ہیں، ہم کہتے ہیں تسبیح تو ایک نہیں مان، اس نے اتنے ہار پہنے ہوئے، یہ کوئی اعلیٰ سطح پہ، یہ کوئی اور ہی ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے انداز ہے نا۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہماری مسجد میں ننگے سر نماز پڑھ لے، ویسے میں ننگے سر نماز نہیں پڑھتا، سر میں کپڑا وغیرہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوئی غریب ننگے سر نماز پڑھ لے تو میرے پاکستانی اس کو گستاخ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم ضرورت کا لباس بھی اتار دے اور ننگے شاہ بن جائے، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں۔
بھائی اس نے ضرورت کے کپڑے بھی اتار دیے، بھائی اس نے اتارے ہیں تو وہ کوئی اعلیٰ ولایت کے درجے پہ ہوگا؟ یعنی ہمارے ہاں انداز اپنے طریقے کے۔ آج ہم نے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کا ولی کس کو کہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے، اور وہ آج دیکھنا چاہتا ہے، ایک ہے موت کے وقت تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے اللہ پیار کرتا ہے یا نہیں۔ جس سے پیار کرتا ہو اس کو بشارتیں ملتی ہیں، اور جس سے دشمنی کرتا ہو اس کو موت کے وقت منجائی ہوتی ہے، فرشتے پٹائی کرتے ہیں، اس کے وقت تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے جو آج اپنی آنکھ کھولنا چاہتا ہے، آج دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، میں اللہ کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں، تو صحابی رسول فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، تو وہ آج اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے دل سے پوچھ لے، اس کا دل اس کو آج ہی فیصلہ کر کے بتا دے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ لے فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اپنے دل سے پوچھ لے کہ اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید سنتے ہوئے اس کے دل کو سکون ملتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر تو دل کو سکون ملتا ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے، کہتے ہیں صرف اللہ اس سے پیار نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ کانفرنس میں خطابات آپ نے سن لیے ہیں، یہ بس تربیتی نشست اب شروع ہوئی ہے۔ ایک سبق آپ نے یاد کر کے لے کر جانا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ آپ غور کریں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے سب سے افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اس کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں رمضان کے مہینے کی قدر کیا کرو، کیونکہ رمضان کے مہینے کا تعارف یہ ہے اس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ ادھر کوئی بچہ آ جائے نا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیچھے سے کوئی آدمی آئے ہمیں تعارف کرا دے، یہ بچہ فلاں سردار کا ہے، فلاں وزیر کا ہے، فلاں صدر کا ہے، فلاں سردار کا ہے، فلاں یاسین صاحب کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ہم سب اس کی قدر کریں گے، یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے رمضان کا تعارف کرایا ہے کہ رمضان کی قدر کرو۔ اس کا تعارف کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید نازل کی، اور پورے مہینے میں سے سب سے افضل ترین رات کون سی ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو سب جاگ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگو لیلۃ القدر کا تعارف بھی یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ یہ سبق یاد ہوگا تو جان چھوٹے گی، بولو گے تو جان چھوٹے گی۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا ان للہ اہلین فی الارض، او میرے صحابہ کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں، کئی میرے امتی ایسے ہیں جو رہتے زمین پہ ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر والے لوگ ہیں، اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں۔ آپ میں سے سب سے زیادہ آپ کا قریبی وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، ایسے ہی ہے نا؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں لیکن اللہ پاک کے گھر والے ہیں، اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں؟ آپ فرماتے ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، او میرے جانثارو وہ قرآن والے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ رہتے زمین پہ ہیں لیکن فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کے قریبی ہیں۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے سیدنا ابی کے پاس پہنچے ہیں، روایت صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابی پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ غلام کو حکم دیتے، غلام آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ کہا ابی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ یار سیدنا ابی کے پاس کون سی ڈگری ہے، کون سا ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے، کون سی ان کے پاس فیکٹری ہے یا محلات ہیں، ان کے پاس قرآن مجید کی ڈگری ہے؟ کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ فلاں کے بیٹے کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، یہ پروفیسر بن گیا، وہ کمانڈر بن گیا۔ نہیں نہیں، اگر تیرے بیٹے کے پاس قرآن مجید کی ڈگری ہے، تیرے پاس ساری دولتیں موجود ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیبہ سمانی اللہ، کہ اللہ پاک نے عرش پہ آج میرا نام بھی لیا ہے؟ کہا ہاں ابی میرے اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں بھی مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ دیکھ احد کے شہداء ہیں، روایت صحیح البخاری میں سپریم کورٹ کی روایت، 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے کرتے 70 کے قریب نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ اب بھی کوئی فضیلت کی کسر باقی رہ گئی ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری ساری زندگی کی باتیں ایک طرف، اور ایک لمحہ صحابہ اکرام کا جس لمحے میں انہوں نے ہمارے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا ہے، ہماری ساری زندگی کی محنتیں اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن صرف ایک لمحہ نہیں، یہ تو خادم رسول ہیں، غلامی کرنے والے، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے پیچھے جمعے کے خطبے سننے والے، دروز سننے والے، نماز پڑھنے والے، یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ہیں۔ اس جہاد کے اندر تو کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی مفتی کہہ سکتا ہے یہ جہاد نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، یہ تو اس میں تو شک نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، 70 کے قریب ہیں، اور ان شہداء کا بھی مقام اپنا ہے۔ شہداء کی سرداری بھی احد کے شہداء کے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کفن دفن کا انتظام کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا قبریں تیار کی جائیں، لاحت تیار کی جائے، قبریں تیار ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 4 کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 4 کو ایک ہی قبر میں دفن کرنے لگتے تو رک جاتے، پہلے ہم سے سوال کرتے کہ اے میرے ساتھیوں ان 3 کو اس قبر میں دفن کرنا ہے، ان 4 کو اس قبر میں دفن کرنا ہے، پہلے تم مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان 3 4 میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ شہید بھی ہو گئے ہیں لیکن ادھر بھی قرآن مجید کا مقام میرے محبوب نے بلند کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا؟ قرآن شوق کے ساتھ، قرآن دل لگا کے کون پڑھتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اشارہ کرتے اللہ کے حبیب یہ قرآن بڑا پڑھتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ لاحد میں اتارتے اور کیا فرماتے؟ انا علی ہؤلاء شہید
शहीदन यौमल क़ियामा। ऐ लोगो, क़यामत के दिन किसी के ईमान की गवाही मस्जिदों की दीवारें देंगी, मस्जिदें देंगी, नेक लोग देंगे। किसी के ईमान की गवाही औलिया अल्लाह देंगे, लेकिन इन कुरान वालों के ईमान की गवाही मैं खुद दूंगा। क़यामत के दिन जब कुरान वालों की गवाही मांगी जाएगी, इनकी गवाही मैं मोहम्मद अल्लाह के सामने पेश करूंगा। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुकाम किसका है? बोलो बोलो, बात मुँह ख़त्म करें। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुकाम किसका है? जिसका ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ है। सैयदना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए। सुबह सुबह का वक़्त है, आप अर्ज़ करते हैं अल्लाह के हबीब, रात को बड़ा अजीब वाक़या पेश आया है। कहा क्या हुआ है? कहा अल्लाह के हबीब, घर में मैं रात को कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। मेरे शेख भी बयान कर रहे थे ना, सहाबाए कराम रात को घरों में क्या करते थे। अब तो देहातों में भी फिल्मों की, ड्रामों की, मौसीकी की, गाने की आवाज़ आती है। मुसलमानों के घर हैं तो इन मौसीकी से घरों को पाक करो, कुरान मजीद की तिलावत लगाया करो। मौसीकी का और कुरान मजीद का मुकाबला मत करवाओ। कुरान मजीद बहुत आलीशान किताब है, इसका कैसे मुकाबला करोगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का फतह हुआ है सबको माफ कर दी, हत्ता के अपने चचा के कातिल वाशी को भी माफ कर दिया, जिसने आंखें निकाल दी थी, कान काट दिए थे, नाक काट दिया था, होंठ काट दिए थे। कहा वाशी हाँ मैंने आज तुझे भी माफ कर दिए, हिंदा को भी माफ, सबके लिए माफी का ऐलान। एक हब्बार घर के अंदर छुपा हुआ था, वो कहता है मुझे माफी नहीं मिल सकती, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का कातिल हूं, बेटियों का जुर्म कोई भी माफ नहीं करता। छुप गया, उसके रिश्तेदार उसको मजबूर करके लेके आए कि आओ तो सही। उसने नकाब कर लिया, नकाब करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया। नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके उसने पर्दा हटाया। जनाब अली जुल मुर्तज़ा ने तलवार निकाल ली। महबूब ने उस वक़्त कहा था इसके लिए कोई माफ़ी नहीं, ये तुम्हें जहां मिले ए अली इसको काट देना। आपका दिल दुखाया इसने, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तलवार को देखा, कहा अली ठहर जाओ, रुक जाओ। कहा ये हब्बार आपकी बेटी का कातिल आए। कहा हब्बार कैसे आए हो? कहा इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं और माफ़ी मांगने के लिए आया हूं। आप फरमाते हाँ हाँ हब्बार तुम इस्लाम को कबूल करो, मोहम्मद तुझे अपनी बेटी का खून भी माफ करता है। लेकिन एक के बारे में आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन खतल तुम्हें जहां मिल जाए इसको ज़िबा कर देना, इसके लिए कोई माफी नहीं, सबके लिए माफी है। एक सहाबी भागा हुआ आया, अर्ज करता है अल्लाह के हबीब अब्दुल्ला बिन खतल को मैंने तलाश कर लिया है। काना मुअल्लकुम बिअस्तारिल काबा, आका उसने अपने आप को छुपाया हुआ है, वो बैतुल्लाह के गुलाब में चिमटा हुआ है, उसने अपने आप को लपेटा हुआ है बैतुल्लाह के गुलाब के साथ। आका अल्लाह कहता है मन दखलहु काना आमीना, जो मेरे घर में आ जाए उसको मैं अमन देता हूं। आका मैं डर गया हूं कि अल्लाह ने उसको अमन दिया, मैं उसको कत्ल कर दूं। सहीहुल बुखारी सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है, आपने फरमाया जाओ वो अल्लाह की अमान के काबिल नहीं है, उसको जाके उधर ही ज़िबा कर दो, बैतुल्लाह से बाहर ना लाना, उसको बैतुल्लाह के गुलाब में काट दो, ज़िबा कर दो। उससे सहाबी के शागिर्द ने पूछा कि इसका इतना जुर्म क्या था, सबके लिए माफी का ऐलान हो गया, इसको क्यों नहीं माफी मिली? वो सहाबी रसूल कहता है ये वो जालिम था जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में कुरान मजीद की तिलावत करते थे, खूबसूरत आवाज़ गूंजती थी, मक्का वालों की, मुशरिकीन की औरतें, बच्चे, हत्ता के सरदार भी छुप छुप के कुरान सुना करते थे महबूब पैगंबर की ज़बान से। इसको बड़ी तकलीफ हुई, इसने उस कुरान मजीद का मुकाबला करने के लिए 2 लौंडियाँ खरीद के लाया और मक्का के चौक में उनसे गाना सुना करता था ताकि हमारे कुफ्फार की तवज्जो कुरान से हटे और मौसीकी की तरफ आ जाए।
کہا اس کو کاٹ دیا جائے، اس کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہے نہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی رحمت ہے۔ دیکھیے کہیں ہمارے گھروں میں یہ مقابلہ ہم نے تو نہیں شروع کروا دیا؟ کیا آدھا گھنٹہ پہلے اچھی بلی تلاوت چل رہی تھی، اب گانا چل رہا ہے۔ بلکہ کہیں ہمارے موبائلوں کے اندر یہ جنگ تو نہیں ہم نے لگا دی؟ ہمارے موبائلوں کے اندر تلاوت بھی ہے اور گانے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ بڑی سخت بات ہوگی، اب نہیں ایسے کہتا، اب بولو اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب رات کو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے، میں رات کو گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، گھوڑا بتکنے لگتا تھا، جب میں تلاوت کو روک دیتا وہ بھی رک جاتا، پھر شروع کرتا وہ بھی شروع ہو جاتا۔ آقا 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر میں نے تلاوت کو بند کر دیا، جلدی سے باہر نکلا کہ کیا ہوا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا میرے گھر کے سین میں روشنی ہی روشنی ہے، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فَإِذَا مِثْلَ الظُّلَّةِ، اچانک ایک بہت بڑا سائبان ہے، بہت بڑی چھتری ہے، فِي الْمَصَابِي، اس کے اندر نور ہی نور ہے، اور وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا اقرا یا بنا حزیر، او حزیر کے بیٹے اسید، تم نے تلاوت کو بند نہیں تھا کرنا یار، تم نے پڑھتے رہنا تھا۔ آقا گھوڑے کے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، میں ڈر گیا کہیں گھوڑا روندی نہ ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں او اسید، جب تم نے گھر کے اندر تلاوت شروع کی تھی تیری آواز کو اللہ نے آسمان تک پہنچا دیا، جب آسمان تک تیرے قرآن کی آواز پہنچی ہے، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ آسمان سے نوری ملائک تیرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے، قرآن مجید پڑھتے رہتے، صبح بھی ہو جاتی، دن بھی چڑھ جاتا، بچے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، لیکن ان فرشتوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے ان کی کرامت۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو قرآن، ہمارے قصور کے علاقے میں پچھلے دنوں ایک پیر پکڑا گیا، لائنیں لگی ہوتی دم کروانے کے لیے، عورتیں بھی مرد بھی، اور اس بدبخت کو کسی شکایت پہ پکڑا گیا، اور اس کو پکڑ پہ جب جیل کے قریب لے جانے لگے، انٹرویو لیا گیا تو اس ظالم کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا، اور میری قوم اس کو پیر سمجھتی، ولی سمجھتی۔ ولایت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ خالی دامن لے کر گھر نہ جائیے، یہ سبق یاد کر کے لے جائیں۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، یہ ہے ولی، اس کی کرامت سنیے۔ یہی سیدنا اسید بن حضیر ہیں، کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھا، اور میرا ساتھی بھی تھا، ہم قرآن مجید کا سبق لے رہے تھے، سبق لیتے لیتے دیر ہو گئی، دیر کے بعد ہمیں چھٹی ملی تو ہم باہر نکلے، باہر اندھیری رات ہے، ہمیں کوئی راستہ ہی نہ نظر آیا۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ہم گھر تک کیسے پہنچیں گے، ابھی بس دل کے اندر تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، کوئی دعا بھی نہیں کی، تھوڑی سی پریشانی آئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس نے چمکنا شروع کر دیا ہے، میرے ہاتھ میں کاروباری پریشانی ہے، قرآن سے دل لگا، اولاد کی پریشانی ہے، قرآن سے دل لگا، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، قرآن مجید سے دل لگائیے، ساری پریشانیوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی محبت ملتی ہے قرآن مجید سے پیار کرنے سے۔ سیدنا اسید بن حضیر فرماتے ہیں ہم دونوں ساتھی لاٹھی کی روشنی میں جا رہے ہیں، لاٹھی نے ٹارچ کا کام کیا ہے، روشنی آگے آگے کرتی
چلتی جا رہی، ہم چلتے جا رہے ہیں، آگے راستہ دو طرف جاتا ہے، میرے ساتھی نے اس طرف جانا ہے اور میں نے اس طرف جانا ہے۔ کئی تو کہتے ہیں یہ رات کو اتنی دیر تک پڑھنا کہاں ہے، یہ دیکھ صحابہ کرام بھی عشاء کے بعد تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں راستے دو آ گئے، لاٹھی ایک چمک رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، ادھر میں ابھی سوچ میں ہی پڑا ہوں کہ میرے ساتھی کی لاٹھی نے بھی چمکنا شروع کر دی ہے۔ اللہ کی قسم جب تک ہم گھر میں داخل نہیں ہو گئے دونوں لاٹھیاں چمکتی رہی تھیں۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ یار کم از کم ہر روز ایک آیت ہی سیکھ لیا کریں، چلو زیادہ نہیں سیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو، ویسے تو فلم کی سٹوریاں یاد ہو جاتی ہیں، ساری خبریں یاد ہو جاتی ہیں، سب کچھ، کیا ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہر روز ایک آیت بھی نہیں سیکھ سکتے؟ میری بڑی عمر ہے جی، میں 30 سال کا ہوں جی، میں 40 سال کا ہوں، بھلے کتنی بھی عمر ہے، صحابہ کرام میں سے کئی ہیں 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 30 سال سے قرآن سیکھنا شروع کر دی، 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اسی وقت۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رسیدہ ہیں، آنکھوں سے نبینے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، قرآن یاد نہیں ہوتا، تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی قرآن پاک سے محبت دیکھیے، ہر روز ایک آیت سیکھتے ہیں۔ کتنی؟ ہر روز ایک آیت کا سبق لیتے ہیں۔ آج سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم گھر سے نکلے ہیں ایک آیت کا سبق لینے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکلے ہیں۔ صحابہ اکرام جب حضور پاک کو تلاش کرتے تھے، کہتے ہیں ہم خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے حبیب اس طرف گئے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم ہیں تو نبی نے خوشبو کے ذریعے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب خوشبو زیادہ آنا شروع ہوئی ہے تو کہنے لگے ہیں علمنی آیتن یا رسول اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر مجھے ایک آیت سکھا دیجئے، علمنی آیا، مجھے ایک آیت سکھا دیجئے۔ کہتے آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نہیں جانتے آنکھوں سے نبی نے کہ نبی پاک علیہ السلام کن کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ ہمیں اگر کوئی اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو جب ہم آپ کے پاس ہوں تو یہ غریب لوگ نہ آیا کریں، ہم سردار لوگ ہیں، غریبوں کے برابر بیٹھیں، ہماری توہین ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی صحابہ کو کہہ دیا، آپ کو کوئی یہ نہیں تھا کہ دنیا کا لالچ تھا، نعوذ باللہ، آپ کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ دور دور سے لوگ آ کے جنتوں کے مالک بن رہے ہیں اور میری قوم کے لوگ اسی طرح ہی ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بھی کہہ دیا کہ میرے سارے اوقات تمہارے لیے ہی ہیں، لیکن جب یہ مشرکین مکہ کے سردار میرے پاس ہوں تو تم سائڈ پہ رہا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نبی نے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محبوب پیغمبر کن کے پاس بیٹھے ہیں، بس آیت کا شوق لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا طالب علم، یہ ہے قرآن والوں کا مقام۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو ہی قریب آئے ہیں، آپ کے ماتھے پہ بل آ گیا ہے اور تھوڑا سا رخ پھیرا ہے، کوئی زبان سے سخت جملہ نہیں بولا، صرف ماتھے پہ بل چڑھایا ہے اور تھوڑا سا ہی منہ پھیرا ہے۔ اللہ رب العزت جلال میں آ گیا کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کی خاطر قرآن کے طالب علم کو دیکھ کر میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ماتھے پہ بل ہی چڑھا لی اور منہ بھی پھیر لی ہے۔ اللہ نے فوراً ہی جبریل امین کو نازل کر دیا، جاؤ جبریل۔ آج اللہ رب العزت جلال میں وہی جبریل جو پہلے محبوب کی شان میں قرآن مجید لے کے آیا کرتے تھے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ لیکن آج اللہ جلال میں ہے، کوئی یا ایھا المزمل نہیں، کوئی یا ایھا المدثر نہیں،
सीधी सादी बात है। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। काश इसका तर्जमा आता हो। मैंने सारे मसालक के तर्जमे पढ़े हैं कि किसी ने इसका तर्जमा कहीं और ना लिखा हो। नहीं नहीं, सब ने यही तर्जमा लिखा है, अबसा व तवल्ला। उन्होंने माथे पे बल चढ़ा लिया, वतवल्ला और मुंह फेर लिया, अनजाअहुल आमा, क्योंकि कुरान सीखने के लिए एक नबीना आ गया था। यार उनको ये मुकाम क्यों मिला है, अजमत क्यों मिली, उनके पास कौन सी डिग्री थी? उन्होंने तो अभी पूरा कुरान भी नहीं सीखा, जबान लड़खड़ाती है, हर रोजे का ये सीखते हैं, लेकिन उनकी शान में कुरान नाज़िल हो गया है। ला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अल्लाह ने कानून बना दिया, ओ मेरे महबूब पैगंबर, ये तुम्हारी बात सुने, सुनते हैं तो सुने, नहीं सुनते तो ना सुने, लेकिन याद रखो इन कुरान वालों को अपनी मजलिस से आइंदा से आपने दूर नहीं करना। फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, ओ मेरे महबूब पैगंबर, आइंदा से अगर आपने इन कुरान के तालिब इल्मों को दूर किया तो मैं आपको भी जालिमों की सफ में खड़ा कर दूंगा। अल्लाह के यहाँ मुकाम किसका है? अल्लाह के यहाँ मुकाम उसका है जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जो ही मैं जन्नत में दाखिल हुआ, फ़इज़ा समिअतु फ़ीहा क़िराअतम मिनल कुरान, अचानक मुझे जन्नत में कुरान मजीद की आवाज़ आने लगी। मैंने पूछा, है जिब्रील अमीन, ये मुझसे पहले जन्नत में कौन आ गया? कहा, अल्लाह के हबीब, आपसे पहले कौन आ सकता है? अल्लाह ने जन्नत का इफ्तिताह तो आपसे करवाना है। कहा, ये आवाज़ जन्नत में आ रही है। कहा, ये आवाज़ ही आ रही है, जन्नत में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। ऐ अल्लाह के हबीब, ये नोमान का बेटा हारिसा है, मदीना पाक में जब भी ये अपने घर में कुरान पढ़ता है, इसकी आवाज़ जन्नत में आती है। अल्लाह के यहाँ मुकाम किसका है? जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है। इक़राउल कुराना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। आप फरमाते हो, मेरे साथियों, कुरान मजीद से ताल्लुक मिलाते रहना, मिलाते रहना, क्योंकि जो भी मेरा उम्मती अल्लाह की अदालत में जाएगा, हर उम्मती के साथ कुरान मजीद ज़रूर जाएगा। जब भी कोई मेरा उम्मती अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, कुरान मजीद साथ जरूर खड़ा होगा। अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैका, किसी के हक में गवाही देगा, किसी के खिलाफ हो जाएगा। फयुशफ़ाना, फरमाते रमज़ान और कुरान की गवाही जिसके हक में हो गई, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन अगर किसी ने दुनिया में कुरान को अपना दुश्मन बना लिया, सहीहुल बुखारी की रिवायत है, आप फरमाते हैं, जब अल्लाह की अदालत में मैं सिफारिश के लिए जाऊंगा, अल्लाह के आगे सजदे में पढ़ूंगा, फ़अहमदुहु बिमहामिद ला अक़दिरु अलैहिल आन, सजदे में पढ़ते ही मैं अल्लाह की तारीफ़ें शुरू कर दूंगा, वो तारीफ़ें जो अब मुझे नहीं आती, उस वक़्त अल्लाह मुझे सिखाएगा। मैं तारीफ़ें करता रहूँगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह कहेगा, इरफ़ा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठाओ, सल तोता, जो मांगोगे दिया जाएगा। इश्फ़ा तुशफ़ा, जिसकी सिफारिश करेंगे आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैं उठते ही कहूंगा, रब्बी उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे कई उम्मती जहन्नम की आग में जल रहे हैं, मैं तो उनकी सिफारिश के लिए आया हूँ। आका फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी सिफारिश को कबूल करेगा और कहेगा, इंतलिक जाओ, फिर मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन बुर्रतिन मिन ईमानिन फ़ख़रिजुहु मिन्हा, जिस आपके उम्मती के दिल के अंदर गंदम के दाने के बराबर ईमान है, फरिश्तों को कहो उसको निकाल लिया जाए, उनको निकाला जाएगा, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। आते ही मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ूंगा, अल्लाह की तारीफें करता रहूंगा जो अब मुझे नहीं आती, उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में डालेगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह फिर कहेगा, इरफ़ा रासक या मोहम्मद, ऐ मेरे मोहम्मद अपना सर उठाओ, जो मांगोगे दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करोगे आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। आका फरमाते हैं, मैं फिर कहूंगा, रब्बी उम्मती, है अल्लाह, इससे
سے کمزور ایمان والے بھی میرے کئی امتی ہیں جو جہنم کی آگ میں جر رہے ہیں، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا انطلق جاؤ پھر من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوا منها، جس آپ کے امتی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، فرشتوں کو ان کو نکال لیا جائے۔ آقا فرماتے میری سفارش پہ اتنے کمزور ایمان والوں کو بھی نکالا جائے گا، میں تیسری دفعہ پھر واپس آ جاؤں گا، پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ کہے گا اب سر اٹھاؤ، اب کس کی سفارش کرتے ہو؟ آقا فرماتے میں کہوں گا اے میرے اللہ اس سے کمزور ایمان والے بھی ابھی جہنم کی آگ میں جر رہے ہیں، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کہے گا جاؤ میرے محبوب پیغمبر انطلق جاؤ آخری بار، من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس آپ کے امتی کے دل میں رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے بھی کم ایمان ہے، فرشتوں کو ان کو بھی نکال لیا جائے۔ آگے والی بات غور طلب ہے۔ آقا فرماتے اتنے کمزور ایمان والوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ثم آتیہ الرابعۃ، پھر چوتھی بار میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا اب کون رہ گئے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا ما بقی من امتی الا من حبسہ القرآن، اے میرے اللہ اب تو میرا کوئی بھی امتی نہیں بچا، صرف وہ بچ گئے جس کو قرآن نے روک لیا ہے، جس کے خلاف قرآن ہو گیا ہے، جس کی دشمنی قرآن مجید کے ساتھ تھی۔ یار ہر کسی سے دشمنی سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ دشمنی ہو یہ سمجھ نہیں آتی۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے؟ نہیں کوئی سفارش نہیں۔ آگے محبوب پیغمبر کیا فرمائیں گے؟ یہ کلام بڑا عام تھا، اس میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے کلام کو اللہ نے اپنے قرآن کے حروف بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرمائیں گے اللہ میں ان کی سفارش کیسے کروں جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے جس کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج یہ دشمنی عام ہے، قرآن والوں کو ہم انسان نہیں سمجھتے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمارا معاشرہ بیوقوف سمجھتا ہے، پاگل سمجھتا ہے۔ اگر کسی محلے میں سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دیتا ہے، سارے لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا۔ یار تجھے قرآن سے ہی دشمنی ہے۔ انگریزوں کا دین پڑھاتے وقت تیرے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی قرآن کے لیے وقف کر دے۔ نہ قرآن سے دل لگاؤ، قرآن سے پیار کرو۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ آخری بات اور میرا سلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ صحابی ہیں بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی جن کی قرآن کی خدمت میں گزری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رات کی تاریکی ایک دن نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، بیدار ہوئے، نوفلی نماز شروع کر دی، تہجد کی نماز آپ نے شروع کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی ساتھ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، کہا عبداللہ تم سب سوئے ہوئے، تو کہاں سے آ گیا؟ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب میں چھپ کے دیکھتا رہا، کب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ قرآن مجید سیکھتا ہوں، قرآن مجید سنتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے اللہ علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس بچے کو قرآن کا علم سکھا دے۔ پھر اللہ نے عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مفسر قرآن بنا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا۔ اگر کسی صحابی کو کسی آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے کہ او عبداللہ تم مفسر قرآن ہو، اس آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس آیت کا ترجمہ مطلب مفہوم سمجھا دیجئے۔ یہی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، پھر ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہے۔ طائف کا علاقہ ہے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے، آخری وقت آ گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کئی صحابہ بھی موجود ہیں، کئی تابعین بھی موجود ہیں، غسل دیا گیا، کفن دفن کا انتظام کیا گیا، جنازگاہ میں لے جایا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، قبر کے قریب رکھا گیا۔ صحابہ اور تابعین اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، المعجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی میت پاک پڑی ہے، صحابہ اور تابعین بیان فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا ہے، جس طرح کا پرندہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ جلدی سے اڑتا ہوا آیا اور عبداللہ بن عباس کے کفن میں داخل ہو گیا۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ پرندہ اب نکلتا ہے، لیکن نہ نکلا۔ ایک صحابی بول پڑا، اس نے کہا یہ پرندہ عام نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی ہے، یہ قرآن پاک کی خدمت آج ساتھ جا رہی ہے۔ قرآن بڑا وفادار ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں اس موقع پہ باپ بھی کہہ دیتا ہے مٹی ڈالتے ہوئے لو بیٹا اللہ کے حوالے، بھائی بھی کہہ دیتے ہو بھائی اللہ کے سپرد، دوست بھی کہہ دیتے ہو میرے دوست اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن سے دل لگا، یہ قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس کو اسی طرح لاحد میں اتار دیا گیا، پرندے سمیت ہی دفن کر دیا گیا، مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ صحابہ اور تابعین اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ہم مٹی ڈال کے فارغ ہوئے، ہم نے اچانک آواز سنی کہ قبر کی چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، آج تجھ پہ اللہ بڑا راضی ہے، اللہ خوش ہے، اللہ نے تیری ایسی مہمان نوازی تیار کی ہے کہ تو اس مہمان نوازی کو دیکھے گا تو تو بھی راضی ہو جائے گا۔ ادھر شارحین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں موت کے وقت یہ سب کو بشارت ملتی ہے، ہر نیک بندے کو بشارت ملتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی ملی ہے، سیدنا عمر فاروق کو بھی ملی ہے، سیدنا عثمان کو بھی ملی ہے، سیدنا علی کو بھی ملی ہے، سارے صحابہ کو یہ بشارت ملی ہے، لیکن آج تک کسی زندہ آدمی نے اس بشارت کو نہیں سنا کہ یہ دیکھو جناب صدیق کو بشارت مل رہی ہے، جناب عمر کو بشارت مل رہی ہے، جناب حسنین کریمین کو بشارت مل رہی ہے، کبھی کسی زندہ نے نہیں سنا۔ شارحین کہتے ہیں اصل میں اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کئی صحابی ہیں جو 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کا قرآن سے تعلق 20 سال کی عمر میں شروع ہوا ہے، کئی صحابی ایسے ہیں جو 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کا قرآن پاک سے تعلق 30 سال کی عمر میں شروع ہوا ہے، کئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، ان کا تعلق اس وقت شروع ہوا۔ لیکن عبداللہ بن عباس وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہوش ہی قرآن کی محبت میں کھولی ہے، ہوش آتے ہی قرآن سنا ہے، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے اور کسی کو بشارت ملے نہ ملے، جو زندگی میں اپنا تعلق قرآن سے ملا لیتا ہے، موت کے وقت اس کو بشارت ضرور ملتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن کی محبت میں زندہ رکھے۔ اللہ موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ساتھیوں کی محنتیں قبول فرمائے جنہوں نے یہ محنتیں کی ہیں، کوشش کر کے اتنا لمبا پروگرام کامیاب کیا ہے۔ اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ اب سارے ساتھی دعا کریں۔ دعا کرتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ایسے سمجھیں جیسے اللہ کی رحمت ہمارے سر کے اوپر ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم نے اب اللہ سے دعائیں کرنی۔ بیماروں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہوئی ہے۔ خصوصاً شفیق صاحب ہیں بحرین والے، ان کے والدین پچھلے دنوں وفات پا گئے، ان کے لیے بخشش کا اعلان ہوا ہے، دعا کی درخواست ہوئی ہے، اللہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے۔ اور بھی جن کے رشتہ دار اللہ کے پاس پہنچے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، جو پریشان حال لوگ ہیں سب کے لیے دعا کیجئے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ ساتھیوں کو تشریف لانا، علماء کا حاضری دینا، اے اللہ سب اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی اتنی دیر تک تیری پاک کلام سننے کے لیے بیٹھے رہے ہیں، تیرے محبوب پیغمبر کا تذکرہ سنتے رہے ہیں، اللہ سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اے میرے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی بیٹھے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے والدین بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کئی گھروں کے اندر بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، کئی خود بیمار ہیں۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مریض ہیں سبھی تیرے در کے محتاج ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں شفائیں دینے والا تو ہی ہے، اپنی خاص رحمت سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کسی کے پاس ماں نہیں ہے، اس کی ماں کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ کسی کا باپ تیرے پاس پہنچے اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی موحدین فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے میرے اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اے میرے اللہ اگر گناہ گار تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی موحدین فوت ہوئے ہیں کتنے ہی ایسے ہیں جو کانفرنس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ تیرے پاس چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ اس اجر و ثواب کے اندر ان کا بھی حصہ بنا۔ اے میرے اللہ جن کے پاس والدین موجود ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے میرے اللہ یہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے، خاص ترین نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خدمت گزار بنا، اور جن کے والدین تیرے پاس چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ اس پروگرام کے اندر جن ساتھیوں نے حصہ ڈالا ہے، محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ علماء کی خدمت کی ہے، ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے، اے اللہ تیرے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اللہ قبول فرما، ان سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس نیکی کو قبول کر کے آئندہ سارا سال ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری پاک کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا ہے ان کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے میرے اللہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمانا، جو تیرے اس گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مالوں کی حفاظتیں فرما، ان کی جانوں کی حفاظتیں فرما، ان کی عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے دین کے یہ مرکز ہیں سب کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مساجد و مدارس ہیں غیبی خزانوں سے سب کے اخراجات پورے فرما۔ اے میرے اللہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ غیبی خزانوں سے تو اپنے مراکز کی خود حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما، جو میرے ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، جو میرے ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے میرے اللہ اتنی دیر بیٹھے رہے ہیں تیرے گھر میں، ہم تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، اے میرے اللہ تجھے کی تیری کبریائی کا واسطہ ہے ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا۔ اے میرے اللہ بوڑھوں نے بھی تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اتنی قدر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے خالی لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے میرے اللہ ہم سب نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم تیرے در کے بکاری ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہمارا تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اللہ تو ہم سب کی حفاظتیں فرما، ہم سب کو ایمان والی عزت والی شان والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ کل قیامت کا دن ہو تو اپنے محبوب پیغمبر کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا، اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا اپنا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ رات کی تاریکی میں ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اے میرے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے میرے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر کے اللہ جہنم سے آزاد فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس
الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔